نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ پلیز آپ میری اسلامی ویڈیو پورا دیکھا کرو تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی۔ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، جو دیس میں ہیں یا پردیس میں، اللہ پاک سب کی خیر کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، جنہیں دی ہے انہیں والدین کا مطیع و فرما بردار کرے اور ہم سب کی نیک حاجات کو پورا کرے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، بابا لال شاہ قلندر کوہ مری۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ بابا لال شاہ قلندر کوہ مری۔ آج ہم ذکر کریں گے کوہ مری کی اس عظیم ہستی کا جس کا نام بابا لال شاہ قلندر ہے، کہ بابا لال شاہ قلندر کون تھے اور کس ولی کی نظر ان پر پڑی تو یہ قلندر کے درجہ پر فائز ہوئے اور دنیا ان کے فیض سے مستفید ہوئی، کیونکہ یہ دنیا دکھوں اور پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں نے، جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے توحید کی شمع کو روشن کیا اور جہالت کے اندھیرے سے لوگوں کو نکالا۔ مری کی سرسبز وادی میں بہت سے بزرگوں کے مزارات ہیں، مگر ہم بابا لال شاہ قلندر کا ذکر کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی سید لال حسین شاہ ہے۔ بابا لال شاہ بیابانی قلندر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت 7 فروری 1904 کو سراسی سیدہ تحصیل مری میں ہوئی۔ آپ کے دادا عراق سے یہاں آ کر آباد ہوئے، جن کی مادری زبان عربی تھی۔ حضرت بابا لال شاہ کے والد گرامی اپنے وقت کے مانے ہوئے بزرگ اور صوفی تھے۔ علاقے کے لوگ اپنے دکھ درد کے ازالے کی خاطر آپ سے دعائیں کرواتے تھے۔ سراسی گاؤں اور آس پاس کے علاقہ میں شاہ صاحب کے خاندان سے پہلے کوئی سید خاندان نہیں تھا۔ آپ کے والد سید مردان شاہ اپنے عقیدت مندوں کو فیض پہنچاتے تھے، اور وہ اس علاقے کے بچوں کو مسجد میں دینی تعلیم دیتے تھے، اور اپنے بیٹے لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ابتدائی تعلیم آپ ہی نے دی۔ بابا لال شاہ نے ابتدائی تعلیم سراسی گاؤں کی مسجد میں حاصل کی۔ اس کے بعد وہ گجرا گلی کے ایک اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ آپ کا رجحان دین محمدی کی طرف رہا۔ وہ ہر وقت اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید اور دینی کتابیں شوق سے پڑھیں۔ بابا جی کے دوستوں کا کہنا ہے کہ بابا لال شاہ میں بچپن سے ہی نمایاں تبدیلیاں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ وہ بہت حاضر جواب تھے، سیف الملوک شوق سے پڑھتے تھے اور اسے پڑھ کر بڑے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جب بابا لال شاہ جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے معزز سید گھرانے میں شادی کر لی۔ 32 سال کی عمر تک آپ باقاعدہ دنیاوی کاروبار میں مصروف رہے اور کھیتی باڑی و دیگر کاروبار میں دلچسپی لیتے رہے۔ بابا لال شاہ کے 4 بیٹے سید برکت حسین شاہ، سید محمود حسین شاہ، سید فضل حسین شاہ اور سید فدا حسین شاہ، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی تو زمانہ طفلی میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سید فضل حسین شاہ جوانی میں ہی وفات پا گئے اور سید فدا حسین شاہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ملوک سیدہ کے مقام پر دریائے جہلم میں کود گئے تھے، کچھ دنوں پانی میں ہی رہے اور وہیں سے غائب ہو گئے، پھر واپس نہ آئے، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کسی وقت بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پیر و مرشد سید احمد حسین شاہ گیلانی المعروف محبوب ذات سرکار رحمۃ اللہ علیہ، جو آل نبی اولاد علی ہیں اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید عبدالرزاق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہیں، وہ بابا لال حسین شاہ کے مرشد ہیں۔ بابا لال شاہ کافی عرصہ ان کے پاس منڈیر شریف سیدہ ضلع سیالکوٹ میں مقیم رہے اور وہاں لانگری کی ڈیوٹی نبھاتے رہے۔ ایک دن محبوب ذات سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کئی میل دور جا کر سیالکوٹ سے سر پر آٹے کی بوری رکھ کر لاتے ہیں، سرکار اتنی محنت کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیے، آپ ان پر نگاہ کرم کریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی بھرپور نگاہ بابا لال شاہ پر ڈالی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس سیالکوٹ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد وہ مرید دوڑتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا، سرکار بابا لال شاہ لوگوں کو پتھر مار کر زخمی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
کہ لال شاہ کو لے کے آؤ۔ جب وہ آئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے لال شاہ، تم کیوں لوگوں کو زخمی کر رہے ہو؟ تو بابا لال شاہ نے جواب دیا کہ میں نے انسانوں کو تھوڑی زخمی کیا ہے، میں نے تو جانوروں کو مارا ہے۔ لال شاہ کو انسانوں کی شکل میں ان کے اعمالوں کی وجہ سے جانوروں کی شکل نظر آتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لال شاہ اب شہر میں نہیں رہیں گے، اسے مری کی پہاڑیوں میں چھوڑ آؤ، اور ادھر بابا لال شاہ بہت بڑے ولی کے نام سے مشہور ہوئے۔ بابا لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش 30 سال تک کھلے میدان میں رات دن اکڑو بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھے بیٹھے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں، اور جب نیند آتی تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے۔ آپ جس جگہ پر بیٹھتے تھے وہاں پر نہ تو کوئی سایہ تھا، نہ چھت، نہ جھونپڑی، البتہ قریب قریب دیو کا مد درخت چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ چھت پر صرف آسمان تھا، اور وہ تھے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں کہ ایک انسان برف باری، بارش، اولے، دھوپ، چھاؤں اور طوفان میں کھلے آسمان کے نیچے تمام زندگی گزار دے۔ آپ کو اللہ پاک نے مرشد کی نظر سے بہت روحانی طاقت عطا کی تھی۔ جو شخص بھی آپ کے پاس آتا آپ اس کو بتا دیتے تھے کہ وہ کس لیے آیا ہے۔ بابا لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تعویذات کا کام نہیں کیا تھا، صرف اپنی کراماتی گفتگو اور روحانی قوت سے مشکلات دور کر دیتے۔ بابا لال شاہ نے کبھی کسی عقیدت مند سے کوئی روپیہ پیسہ اور مال و اسباب نہیں لیا۔ لوگ ان کے سامنے پیسے چھوڑ جاتے تھے تو ناراض ہوتے تھے، کبھی کبھی تو پیسوں کو پھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، یا کبھی وہ اپنے مریدوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ دودھ شوق سے پیتے تھے، اس لیے عقیدت مند بوتلوں میں دودھ ڈال کر لاتے اور آپ کو پیش کرتے، البتہ دودھ کسی سے لیتے تھے اور بوتل سے ہی منہ لگا کر دودھ پی لیا کرتے تھے۔ بابا لال شاہ کے پاس بڑے پڑھے لکھے دانشور افسر سے لے کر چپڑاسی تک لوگ حاضری دیا کرتے تھے۔ سابق صدر پاکستان محمد ایوب خان بھی بابا لال شاہ کے مرید تھے، وہ پیدل چل کر شاہ صاحب کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان کے خاندان کے جملہ افراد بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ شاہ صاحب کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ جنرل ایوب صاحب پاکستان کے صدر بنے۔ وہ جب تک صدر رہے وہ ہر سال شاہ صاحب کے پاس حاضری دیتے رہے، لیکن ایک عجیب اتفاق ہے کہ جس سال بابا لال شاہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اسی سال جنرل ایوب خان پر بھی زوال آ گیا۔ اس کے علاوہ جنرل محمد ضیاء الحق سابق صدر پاکستان جب میجر تھے تو وہ بابا لال شاہ سے ملنے آتے تھے، اور وہ ان کے عقیدت مند رہ چکے ہیں۔ 11 جون 1967 کو بابا لال شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اسی شام 5:30 بجے کے قریب آپ کی روح پرواز کر گئی اور تمام ماحول ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ مریدین اور تمام گاؤں کے لوگ ہجوم کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور روتے پیٹتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں آپ کے گھر کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کے ایک مرید بابو حمید لاہور والے، جو شاہ صاحب کی دعاؤں سے لاکھوں روپے کے مالک بنے، انہوں نے آپ کے مقبرے کا کام شروع کروایا اور 2 سال کے عرصے میں خوبصورت مقبرہ تیار ہوا۔ ہر سال 11 جون کو بابا جی کا عرس آپ کے مزار پر 1 ہفتہ تک منایا جاتا ہے۔ ملک کے کونے کونے سے مریدین اور عقیدت مند ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں حاضری دیتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر آج چاند کی تاریخ 12 ذی القعدہ 1445 ہجری ہے، انگریزی تاریخ 21 مئی 2024 ہے اور منگل کا دن ہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میری اسلامی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔